ایک لڑکی نے اپنی دوست سے سہاگ رات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، پہلے شلوار کیل پر، پھر قمیض کیل پہ، پھر میرا انڈر ویئر بھی کیل پر۔ لڑکی: پھر آگے کیا ہوا؟ پہلی لڑکی: پھر کیا، پھر میں بھی کیل پر۔ ایک عورت اپنے کپڑے اتار کر جیسے ہی سوئمنگ پول میں اترنے لگی تو آدمی نے کہا، یہاں نہانا منع ہے۔ عورت نے غصے سے کہا، یہ تم نے اس وقت کیوں نہیں کہا جب میں کپڑے اتار رہی تھی؟ آدمی نے کہا، میڈم نہانا منع ہے، کپڑے اتارنا نہیں۔ لڑکا: کل میں تمہارے گھر گیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو پائے گی۔ لڑکی: کیوں، کیا تم ابو سے ملے تھے؟ لڑکا: نہیں، لیکن تمہاری چھوٹی بہن سے ملا تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نیند میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوتا ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل نیند اپنا دوسرا گیئر لگاتی ہے۔ بس میں بیٹھے ایک درزی کا فون آیا، کہنے لگا، تو بازو کاٹ کے رکھ، گلا میں آ کر کاٹوں گا۔ پھر کیا، اگلے سٹاپ پر بس ہی خالی ہو گئی۔ لڑکی دکاندار سے: بھائی یہ باندری کتنے کی ہے؟ دکاندار: محترمہ یہ شیشہ ہے۔ وہ لڑکیاں بھی پرنسس بنی ہوئی ہیں جو صبح اچانک شیشے میں خود کو دیکھیں تو ان کا اپنا طرح نکل جاتا ہے۔ جو سردیوں میں نہیں نہاتے سب اس کی عزت کریں کیونکہ یہ وہی معصوم لوگ ہیں جو آنے والی پیڑھی کے لیے پانی بچاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، پری زاد کی طرح بنو پھر شادی کروں گی۔ میں دھوپ میں گھوم گھوم کر کالا ہو گیا، اب بلاؤ کر گئی، اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر۔ تیرے ہونٹوں پہ جو اداسی اور آنکھ میں جو نمی ہے، دودھ پیا کرو، کیلشیم کی کمی ہے۔ ہر چیز کا ذمہ دار عشق نہیں ہوتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے لوگ کسی کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اب ہینڈ فری کی ایک سائیڈ اتار دیتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو شدید گرمی میں پنکھا اپنی طرف موڑ کے دیکھو۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ورنہ بڑی بڑی کمپنیاں مجھے معزز صارف، ڈیئر کسٹمر کہہ کر پکارتی ہیں۔ اپنی خوبصورتی پہ اتنا ناز نہ کر اے حسینہ، تیرے چہرے کی قسم ایک نہ ایک دن تجھے بھی ہر کوئی آنٹی کہے گا۔ شادی کے بعد لڑکیاں: شکر ہے شادی ہو گئی، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ روز آؤٹنگ پر جاؤں گی، مزہ آئے گا۔ لڑکے: شکر ہے سنت پوری ہو گئی، اب پوری جان لگا کر امت مسلمہ میں اضافہ کروں گا۔ غریبوں کا پرپوز کرنے کا طریقہ: ویلی پھردی رہندی ہیں، کسے غریب دے کم آ جا۔ امی: بیٹا بریانی کھا لو۔ بیٹا: امی مجھ سے اس کے بغیر کھائی نہیں جاتی۔ امی نے جوتی اتار لی، کس کے بغیر؟ بیٹا: رائتے کے بغیر۔ پاکستانی زیادہ معافی کس سے مانگتے ہیں؟ نہیں پتا، فقیروں سے۔ اچھا آپ سوچ رہے تھے بیوی سے، ویسے آپ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ دو بندے گلی میں بہت دیر سے گالی گلوچ کر رہے تھے، میں نے پاس جا کر ان کو سمجھایا، تب جا کر کہیں ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ زندگی 4 دن کی ہوتی ہے اور میں نے پیکج مہینے کا لگوا لیا ہے۔ ایک آدمی شادی کے لیے میرج بیورو گیا تو آفس بند تھا اور باہر لکھا تھا 1 بجے سے 5 بجے تک آفس بند ہے، تب تک آپ پھر سوچ لیں۔ میں پی کر نہیں بہکتا، اسے دیکھ کر بہکتا ہوں۔ اتنا بتاؤ شراب حرام ہوئی یا وہ؟ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، کمینے شراب حرام ہے اور وہ حرام زادی۔ پپو اپنی پڑوسن کے سامنے مٹھ مار رہا تھا، پڑوسن نے دیکھا تو پڑوسن نے اپنی شلوار نیچے کر کے اپنی مشین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کمینے سامنے واشنگ مشین پڑی ہے اور تو ہاتھ سے کپڑے دھو رہا ہے۔
گھر والے اچھی خاصی بےزتی کر کے آخر میں کہتے ہیں پتر گل تیرے فائدے دی ہے، تیرے جانے کے بعد وقت تھم سا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ گھڑی کا سیل ختم ہو گیا تھا۔ پانی میں گئی بھینس اور شاپنگ مال میں گئی عورت بڑی مشکل سے باہر نکلتی ہیں۔ ایک سیمینار میں صحت کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا کہ وہ کون سی غذا ہے جو کھانے کے برسوں کے بعد بھی تکلیف دیتی ہے۔ کافی دیر کے بعد ایک بڑے میاں بولے، اپنے نکاح دے چھوارے۔ میرا فون زور سے زمین پر گرا، واٹس ایپ آن تھا، پوچھنا یہ تھا کہ آپ سب لوگ ٹھیک تو ہو نا، کسے نو سٹ تے نہیں لگی۔ لڑکی دکاندار سے، بھائی یہ سکن کلر والا کپڑا دکھانا۔ دکاندار، باجی منہ والا سکن کلر یا پاؤں والا؟ لڑکی غصے سے بولی، دور فٹے منہ، اور دکان سے باہر چلی گئی۔ شیخ صاحب کے ہاں مہمان آیا اور آتے ہی دہشت ناک خبر سنا دی کہ وہ 5 دن رہیں گے۔ شیخ صاحب غصے سے اٹھے اور بازار سے گائے کا پاؤ گوشت لے آئے اور آتے ہی بیگم کو اونچی آواز میں بولے، مہمان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، آج بھنڈی گوشت بناؤ۔ کھانا لگا تو گوشت سخت تھا، مہمان نے بھنڈی کھا لی، گوشت بچ گیا۔ دوسرے دن دال گوشت، تیسرے دن پالک گوشت، چوتھے دن آلو گوشت، 5ویں دن شیخ صاحب کہنے لگے، آج آخری دن ہے، ایسا کرو کریلے گوشت پکا لو۔ یہ سن کر مہمان بولا، شیخ صاحب اللہ دا واسطہ ہی گوشت دکاندار نو واپس کر آؤ تے خالی کریلے پکا لو۔ ایک لڑکا اپنے جگری دوست کی شادی پر گیا اور واپسی زخمی حالت میں ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بارات میں لڑکے کے باپ نے آواز لگائی، میں منڈے دا ابا، کتھے کڑی دا ابا؟ آواز سنتے ہی لڑکی کا باپ حاضر ہوا اور جوڑے کے والد صاحبان نے خوب ڈانس کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص نے پھر آواز لگائی، میں منڈے دا چاچا، کتھے کڑی دا چاچا؟ دونوں چاچا صاحبان نے خوب ڈانس کیا اور رخصت ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے جوشیلی آواز میں کہا، میں منڈے دا یار، کتھے کڑی دا یار؟ بس پھر پتہ نہیں کدھروں کدھروں پئیاں۔ لفظ منگنی غلط ہے، اصل لفظ سنگتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے 2 لوگوں کو انتظار کی سولی پر ٹانگا جاتا ہے۔ جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، امریکہ او مائی گاڈ، عربی واللہ، آسٹریلیا او شٹ، لندن او نو، انڈیا رام رام، پاکستانی او وجہ ینی دا، ہور ویکھ اپنی ماں نو مڑ مڑ کے، ہن آرام آئی۔ پاکستان میں جتنا سامان الماری کے اوپر ہوتا ہے اتنا تو الماری کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ جیولری شاپ کے باہر سے گزرتی ہوئی لڑکی نے ایک ہار دیکھ کر کہا، واو بیوٹیفل۔ دکان کے مالک نے لڑکی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ ہار پسند ہے؟ لڑکی نے بہت خوش ہو کر کہا، جی بہت پسند ہے۔ دکان مالک نے لڑکی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا، بیٹا تم صبح آ کر پھر دیکھ لینا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔